عبادت کرو۔ خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، یعنی تمہارے باپ دادا اور تم سے پہلے جتنے انسان آئے اور گئے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اب پیدا کرنے کے بعد عبادت کو خاطر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کے سامنے دونوں راستوں کو واضح طور پر بیان کر دیا، وہ اسلام اور اللہ کی عبادت اور بندگی کا راستہ، اور کفر اللہ کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی معصیت کا راستہ۔ اما شاکرا، چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بنے، یعنی اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے، وَإِمَّا کَفُورًا، یا تو پھر اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بندہ بنے۔ اسے بعض اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا سب سے بہترین راستہ اور سب سے بنیادی راستہ یہ ہے کہ بندہ توحید کو اختیار کرے۔ جو شخص توحید کو اختیار کرتا ہے یا توحید کو لازم پکڑتا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کی قدر کی، دین اسلام اللہ کی نعمت ہے، اس دین کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مبعوث فرمایا تو آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان لایا۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں پر ایمان لائے اور ان نعمتوں کے مطابق اللہ کی بندگی کرے اور زندگی میں اللہ رب العالمین کی بندگی کے راستے کو لازم پکڑے۔ یہ شکر گزاری کا راستہ ہے۔ اب اس اعتبار سے انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور اس کو پورا کر رہے ہیں، اور دوسرے اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین کی معصیت میں مبتلا ہوئے۔ اسی اعتبار سے کل قیامت کے دن بھی یہی دو گروہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، یعنی مسلمان اور کافر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مومنوں سے یہ کہنا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت سارے مومن بھی جہنم میں جا سکتے ہیں اور جائیں گے۔ اگر جہنم صرف کافروں کے لیے ہوتی، صرف مشرکین اور منافقین کے لیے ہوتی تو اللہ رب العالمین مومنوں کو جہنم سے بچنے کا حکم نہیں دیتا، نہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم دیتا۔ یہ آیت صاف صاف بتلا رہی ہے ہمیں کہ ہمیں فکر کرنی ہے، سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کی اپنی نجات اس کے لیے اصل مقصد نہیں ہوتی۔ آدمی کا اپنا نجات پا جانا، آدمی کا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے، انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ کون سی جہنم؟ کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن یعنی آگ جلنے کے لیے جو چیز کام کرتی ہے، جو چیز ذریعہ بن رہی ہے، وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اسی سے جہنم کی آگ مسلسل بھڑکتی رہے گی۔ اب اس جہنم میں جب لوگ بھڑکیں جلائے جائیں گے، عذاب دیے جائیں گے، تو بہت سارے جہنمی اپنے آپ کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، کہ اس جہنم پر اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کو نگراں کے طور پر مقرر کر رکھا ہے جو غلاظ، انتہائی غلیظ، انتہائی غصے والے، شداد، انتہائی سخت مزاج قسم کے لوگ ہوں گے۔ لا یعصون اللہ،
وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دے دیتا ہے یا دے دے گا وہ اسی کو کریں گے، اور اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم میں جہنمیوں کے جانے کے بعد اس سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اسی لیے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، کیا کافرو آج کے دن تم کوئی عذر مت پیش کرو، تمہارا کوئی بھی عذر جہنم سے بچانے کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تم نے اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی عذر پیش کیا تو تمہارا وہ عذر جہنم سے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، نہ قابل قبول ہوگا، نہ ہی اس عذر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تو تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو جہنم کے سخت عذاب کی صورت میں اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ اب پھر مومنوں سے کہا جہنم سے بچنے کا راستہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو۔ جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خالص توبہ کا معمول بنائے، سچی توبہ کا معمول بنائے، اس لیے کہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ گناہ ہے، اور گناہوں سے معافی کے لیے خالص توبہ ضروری ہے۔ جب تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت ممکن ہے، یعنی یقینی طور پر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری سیئات کو درگزر کر دے گا، وَيُدْخِلُکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں نہروں والی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اس سے تین باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر شخص کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ کافروں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، وہ ہر حال میں اپنے کفر اور اپنے شرک کی وجہ سے جہنم میں ضرور ڈالے جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جہنم سے نجات کا سب سے بہترین راستہ، سب سے مؤثر ذریعہ خالص توبہ اور سچی توبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر جہنم کے مناظر، جہنم کے عذاب، جہنم کے مختلف قسم کے عذاب اور اس کی شکلوں اور صورتوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا۔ اچھے انداز میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو ایمان اور یقین کی کیفیت کے ساتھ سنے تو یہ کیفیت اور یہ سننا اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے بہت بہترین چیز ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، کہ رہا وہ شخص جو اپنے پروردگار کے پاس اس حالت میں آئے گا کہ وہ مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، فاسق اور فاجر ہوگا، کافر اور مشرک ہوگا، اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے اس حال میں پہنچا کہ وہ مجرمین کی صف میں ہوگا، تو فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ جہنمی کی کیفیت ہے، عذاب کی شدت ہے کہ نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، بالکل بیچ کی کیفیت ہے، انتہائی اذیت ناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من وراء جہنم، کہ اس کے پیچھے جہنم کی آگ ہے جو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کو جہنم کے اندر جہنمیوں کے خون اور پیپ کو انتہائی گرم و کھولانے کے بعد اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی تصور کرے، دنیا کے اندر اگر آدمی کافی دیر تک پانی نہ پیے اور مسلسل کام کاج کی تھکاوٹ سے اور تھکان سے چور ہو جائے تو اس کی پیاس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کیسا بھی پانی ملے وہ پانی پی لیتا ہے کہ وقتی طور پر اسے کچھ راحت مل جائے اور وقتی طور پر اس کے بدن میں کچھ جان آ جائے۔ تو انتہائی شدید پیاس کی حالت میں آدمی کیسا بھی پانی پینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اگر آدمی کو اور اچھا پانی مل جائے، ٹھنڈا پانی مل جائے، میٹھا پانی مل جائے، مشروب مل جائے تو وہ مزید خوش ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت فرحت و شادماں ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنمی کی کیفیت کا آپ تصور کیجئے
کہ جہنم میں آدمی مسلسل جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو آگ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور فرشتے اس کے اوپر نگراں کے طور پر مقرر ہیں، اس کے ہاتھ پیر لمبی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھاگنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اسے پیاس لگے گی، اسے بھوک لگے گی۔ اس پیاس کی شدت میں جب وہ پانی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسقیٰ من ماء صدید، اسے کھولتا ہوا خون اور پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا۔ بعض مفسرین نے، بعض اہل علم نے کہا کہ جب خون کو اور پین کو اگر کھولا لیا جائے، اس کو آگ پر پوری طرح سے تپا دیا جائے تو اس میں سڑان اور بدبو کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بدبو کو آدمی بدبودار خون اور پین کو جب اپنے منہ میں ڈالے گا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ابھی وہ قے کر دے، اس کو الٹی ہو جائے، لیکن پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ وہ اتنی گندی اور اتنی غلیظ چیز کو بھی اپنی حلق سے اتارنے کے لیے مجبور ہوگا۔ ولا یکاد یسیغہ، وہ اپنی حلق سے اتار نہیں سکے گا، لیکن اس کو اتارنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم میں اس کو ایسی پیاس سے دوچار کیا ہوگا۔ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر طرف سے اس کو موت آئے گی، موت اس کو ہر طرف سے آتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی اسے ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی مرا کہ تبھی مرا، وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں، وہ اسی حالت سے ہمیشہ دوچار رہے گا۔ اسی کو یہاں پر کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، زندگی اور موت کے درمیان کی کیفیت سے دوچار ہوگا۔ اور اوپر سے جہنم کی آگ، کیسی آگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ حمزہ میں ارشاد فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ کیسی آگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو جلایا اور اس کو 1000 سال تک جلایا۔ 1000 سال تک جلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی احمرت، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ سوچئے ایک آگ 1000 سال تک جلائی جائے اور وہ مسلسل بھڑکتی رہے، اپنے شعلوں کے ساتھ بھڑکتی رہے تو وہ لال ہوئی، پھر 1000 سال مزید جلایا اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو، حتی ابیضت، یہاں تک کہ وہ سرخ سے سفید ہو گئی، یعنی اس کا رنگ بدل گیا مسلسل جلانے کی 2000 سال جلانے کے بعد وہ سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جلایا، حتی اسودت، یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی، فَهِيَ ظَالِمَةٌ مَظْلُومَةٌ، پس وہ کالی ہے، تاریک ہے۔ دنیا کی آگ تو روشنی بھی کھیرتی ہے، اس روشنی کا اور اجالے کا سبب بنتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کالی ہے اور تاریکی کا ذریعہ ہے، اور اسی آگ میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ کیسی آگ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ معارج کے اندر یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب کل قیامت کے دن ایک مجرم کو، ایک مشرک کو، ایک گنہگار کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اس کی خواہش کیا ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، جہنم کا منظر ہے، ابھی جہنم میں گیا نہیں ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، وہ ابھی جہنم کے سامنے کھڑے کیے گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کاش آپ اس وقت ان جہنمیوں کو دیکھتے جب یہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو مجرم کی سوچ اور مجرم کی تمناؤں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یود المجرم، مجرم چاہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے، اس عذاب سے نجات کے لیے اس کے بیٹے کو فدیے میں لے لیا جائے، یعنی اپنی نجات کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی خلاصی کے لیے وہ مجرم چاہے گا کہ اس کے بیٹے کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کی اولاد کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے اور وہ خود نجات پا جائے۔ کیسا منظر ہے دنیا میں، آدمی اگر اپنی اولاد کوئی بیماری سے دوچار ہو جائے، کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، کسی تکلیف میں ہو تو والدین اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ روپیہ پیسہ جو بڑے خون پسینے کے بہانے کے بعد آدمی حاصل کرتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب بات اولاد کی آتی ہے، اولاد کی راحت اور سکون کی آتی ہے، تو آدمی اسی
محنت اور مشقت کے ذریعے حاصل کیے ہوئے پیسے کو پانی کی طرح اولاد پر بہا دیتا ہے۔ لیکن یہی جہنم کا معاملہ اس قدر ہولناک ہوگا کہ کل قیامت کے دن یہی مجرم خواہش کرے گا کہ جہنم کے عذاب سے اس کو بچا لیا جائے اور اس کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے فدیے کے طور پر دینا پسند کرے گا۔ ومن فی الارض جميعا، اور سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جتنے لوگ زمین میں آباد تھے سارے کے ساروں کو جہنم میں ڈال دیا، ثم ینجی، پھر اس کو نجات دے دی جائے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہے، یہ اس کی خواہش ہے کہ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے جہنم میں نہ ڈالو، مجھے جہنم سے بچا لو۔ یہ اس کی تمنا ہوگی، ایسی تمنا جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب ہے، کلا، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنے کفر کی بنیاد پر اس حالت میں ہمارے پاس آئے ہو، کفر کے ساتھ یہاں پر آئے ہو اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، ہرگز نہیں۔ انہا لظا، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، اور یہ تو چہرے کی چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے۔ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، یہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیرا اور جس نے روگردانی کی۔ اس کا بھی دو مطلب بیان کیا مفسرین نے۔ ایک مطلب یہ کہ دنیا میں اس شخص نے جب اس کے سامنے توحید بیان ہوئی، جب اس کے سامنے اسلام کا معاملہ آیا، اس کے سامنے قرآن کا تذکرہ ہوا تو اس نے پیٹھ پھیر لیا، روگردانی کی، کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم کل قیامت کے دن ان مجرموں کو پکارے گی اور ان کو آواز دے گی کہ کہاں جا رہے ہو، تمہارا ٹھکانہ تو یہاں ہے۔ یعنی جب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیٹ پھیر کر جانا چاہیں گے تو جہنم انہیں آواز دے گی اور فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ سورہ ہمزہ میں ارشاد فرمایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت اور بربادی ہے، جہنم کی وعید ہے ہر اس شخص کے لیے جو حامز ہے، جو حماز ہے اور جو لماز ہے۔ حماز کا مطلب جو اپنے فعل کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے کسی کی تانا زنی کرتا ہے، کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، کسی کی کمزوری کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی خامیوں کو بیان کرتا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ لوگ جو اشارے میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اشاروں میں زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن اشارے میں لوگوں کا مذاق اڑانے والے، تانا کرنے والے، جوئی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور لماز اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے فعل، اپنے قول کے ذریعے سے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، ایک اپنے حرکات و سکنات کا استعمال کرتا ہے استہزاء کے لیے اور ایک اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے استہزاء کے لیے۔ تو ایسے شخص کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَالَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ایسا شخص وہ اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت مال کمایا، میں نے بہت جمع کر لیا، اور کیا سمجھتا ہے؟ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ جب دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی تو اس کا مال اس کو کیسے ہمیشہ رکھے گا؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو شخص بخیلی کرتا ہے اپنے مال میں اور اس کو سینت کر رکھتا ہے، اس کو گن گن کر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، صلہ رحمی اور قرابت داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے راستے میں غربا، فقراء، یتیموں پر خرچ نہیں کرتا، مساجد اور مدارس میں اپنے مال کو دینا اس کے لیے بڑا گرا ہو جاتا ہے، بڑا مشقت والا عمل ہوتا ہے، تو ایسا شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، اس کا مال بڑھتا رہے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، نہ وہ ہمیشہ رہے گا نہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے بخیل آدمی کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کے مال کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یہ حطمہ یہ ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے جہنم میں کافروں، مشرکوں، گناہ گاروں کے لیے۔ تو اس آگ کا عالم یہ ہوگا
کہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ جلاتے جلاتے انسانوں کے دلوں تک پہنچ جائے. یعنی دنیا کی آگ میں اگر آدمی کسی وجہ سے پھنس جائے تو جلانے کے بعد جیسے ہی اس کی جلد ختم ہو جاتی ہے، اس کی ساری چمڑیاں جل جاتی ہے تو حس ختم ہو جاتی ہے، یعنی تکلیف اور اذیت اس کو محسوس نہیں ہوتی. اس کی روح نکل گئی، جلد ختم ہو گئی، جو محسوس کرنے والی چیز ہے وہی فنا ہو گئی، تو پھر اب اس کے اندر تکلیف اور اذیت کا احساس باقی نہیں رہا. لیکن جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ وہ دل کے جلد کے بعد اندر پہنچتے پہنچتے دلوں کو جلا کر راکھ کر دے گی. اور یہ چمڑیاں جلنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جب ان کی چمڑیاں جل کر ادھڑ جائیں گی، چمڑیاں جل کر نکل جائیں گی، تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان چمڑیوں کے علاوہ دوسری چمڑیاں تبدیل کر دیں گے. یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. تصور کریے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کی چمڑیاں جل کر نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً نئی چمڑیاں ان کو دے دی. اور ایک روایت جس کو بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے، عبرت ناک ہے، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، تو اسی آیت کا جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا، رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر جہنمیوں کی چمڑیوں کی تبدیل کرنے کا تذکرہ کیا ہے کہ بار بار ان کی چمڑیاں تبدیل کی جاتی رہیں گی. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، ان کو عذاب کی تکلیف کا احساس ہوتا رہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں سے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام میں سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات جانتا ہے کہ کتنی مرتبہ ایک دن میں ان کی چمڑیاں تبدیل ہوگی؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن میں 6000 مرتبہ ان کی چمڑیاں جل کر تبدیل ہوں. روزانہ جہنم کی عذاب اور اس کی آگ کی شدت سمجھیے کہ صبح سے لے کر شام تک روزانہ ان کی چمڑیاں 6000 مرتبہ تبدیل ہوں. اس قدر ہولناک، اس قدر خطرناک آگ ہوگی کہ وہ جہنمیوں کی چمڑیوں کو تھوڑی دیر میں جلا کر راکھ کرے گی اور اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا. اسی طرح سے بعض لوگوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں یہ بھی کہا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کا معاملہ اللہ رب العالمین نے انسان کی ایک فطرت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کسی ایک حالت، ایک خاص حالت اور ایک خاص کیفیت سے جب لمبے عرصے تک دوچار رہتا ہے تو وہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے. اگر کوئی شخص ہمیشہ بدبو کے ماحول میں رہتا ہے، گندگی کے ماحول میں رہتا ہے، تو اس کو بدبو کا وہ احساس نہیں ہوتا جو دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ لوگ رہتے کیسے ہوں گے. یہ انسانی فطرت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ ایک حالت، ایک ماحول اور ایک خاص کیفیت میں مسلسل رہنے کے بعد اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس سے مانوس ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے بارے میں کہا کہ مسلسل جہنم میں رہیں گے، مسلسل عذاب ہوگا. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ عذاب جھیلتے 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 ان کے اندر اس تکلیف اور اس اذیت کو جھیلنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا، ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، کہ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے عذاب کو چکھو، اور ہم جہنم کے عذاب کو مسلسل بڑھاتے رہیں گے. یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ عذاب کی شدت میں اضافہ ہوگا، تاکہ ان کی تکلیف اور ان کی اذیت کا معاملہ بڑھتا رہے اور ان کو مسلسل تکلیف ہوتی رہے، مسلسل اذیت میں مبتلا ہوتے رہے. جہنمیوں کو انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. کتنا کھولتا ہوا پانی؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ انہیں
صرف اور صرف کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ایسا پانی جو پیتے ہی ان کے پیٹ کی ساری آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، کاٹ کاٹ کر رکھ دے گا۔ فقطع امعاءہم، ان کی آنتوں کو وہ کھولتا ہوا گرم پانی کاٹ دے گا، اور پھر ان کی پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، پھر وہ اسی پانی کو پیے گی۔ اور کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، کہ بے شک زقوم کا درخت، اس کے اندر ایک پھل لگتا ہے، یہ درخت جہنم کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس پھل کو جہنمی کے لیے غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا، طعام الاثیم۔ یہ زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، اور یہ زقوم کا درخت اپنی کڑواہٹ اور اپنی بدمزگی میں وہ تاثیر رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زقوم کا پھل، زقوم کا درخت اس قدر کڑوا اور اس قدر بدمزہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ، اس پھل کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے تو لوگوں کی پوری دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں بدمزہ ہو جائیں، پوری دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں خراب ہو جائیں، کوئی چیز نہ کھانے کے لائق رہے گی نہ پینے کے لائق رہے گی۔ تو جہنم کے اس درخت کے پھل کے ایک قطرے کی اتنی تاثیر کہ جو ساری روئی زمین کی کھانے پینے کی ساری چیزوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت و تعجب کے ساتھ فرمایا کہ اس شخص کی حالت کیا ہوگی اور اس شخص کا معاملہ کیسا ہوگا جس کو یہ پھل ہی کھانا پڑے جو اس کے پیٹ کی ساری چیزوں کو کاٹ کر باہر کر دے گا، اور پھر ان کی حالت کو درست کیا جائے گا، اور پھر ان کو مزید جہنم کے عذاب میں جلنا ہوگا، مسلسل اس جہنم کے عذاب سے ان کو دوچار رہنا ہوگا۔ یہ جہنم کا عذاب جہاں خصوصی طور پر کفار، مشرکین اور عقیدے کے منافقین کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ جہنم میں صرف مشرک، کافر اور منافق ہی داخل ہوں گے، نہیں، بہت سارے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، اور اس کی بے شمار دلیلیں۔ یہی دلیل کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسرا، نمازی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، کہ ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے، ان نمازیوں کے لیے۔ کیا معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی نہیں ہے، ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، منافقوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز پڑھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، نماز کے لیے چل کر آنا بڑا بھاری پڑتا ہے، دنیا کے کام کاج، دنیا کی مصروفیات، روزمرہ کی مشغولیات ان کے نزدیک بہت اہم ہے، بہت معنی رکھتی ہے کہ اس کے لیے نماز کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات کی اتباع کریں گے، اور وہ عن قریب غیا نامی جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے مسند احمد کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہیں آواز کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پتھر تھا جو 50 برس پہلے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 70 برس پہلے جہنم کے سرے سے نیچے گرایا گیا تھا، جو اب جا کر جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے، اور یہ جہنم کی تہہ غیا نامی وادی سے موسوم ہے، یعنی اس بالکل نچلی تہہ میں نماز کو ضائع کرنے والے اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے، جنتی جہنم سے پوچھیں گے کیوں جہنم میں چلے گئے؟ جہنمیوں کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے، ہم نمازوں میں بڑی سستی اور غفلت برتتے تھے، اسی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کیا معلوم ہوا کہ مسلمان بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو لوگ نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو لوگوں کا دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایجوئی کرتے ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے،
مال میں بخیلی کرنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو اپنی عبادات میں اور اپنے اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی میں ریاکاری کرتے ہیں، ایسے ریاکاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں جو مسلمانوں میں خامی کے طور پر، کمزوری کے طور پر گناہ کے راستے سے داخل ہوگی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جہنم انتہائی خطرناک اور ہولناک جگہ ہے۔ اس سے بچنے کی اور اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کی بچانے کی فکر کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے راستے کو لازم پکڑے، اور بشری تقاضے کے مطابق جو گناہ ہو جائیں تو ان گناہوں سے اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرے، سچی توبہ کرے، یہی جہنم سے بچانے کا بہترین راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے محکمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، ان تمام گناہوں اور معصیات سے ہماری حفاظت فرما جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ان تمام اعمال صالحہ کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما جو تیری نعمتوں والی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ فرما، اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔